میں قرآن اور حدیث کے تعلق سے 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو جو ملا ہے نا ایمان اسلام، یہ بڑی آسانی سے مل گیا. ہمیں کربلا جانا نہیں پڑا، ہمیں جنگ احد میں جانا نہیں پڑا، ہم نے کوئی سی بھی جنگ میں جانا نہیں پڑا. ہمیں بیٹھے بیٹھے ایمان مل گیا، بیٹھے بیٹھے اسلام مل گیا. آپ نے کبھی خیال کیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی اس کے لیے؟ ہم پیدا ہوئے، ہمارے گھر سے ہمارے والد چچا گئے امام صاحب کے پاس، گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، کار میں اذان پڑھ دیجئے. اس نے آ کے پڑھا اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. ہمیں کہیں جانا نہیں پڑا، پیدا ہوئے ہمیں اسلام مل گیا، ایمان مل گیا. 350 سال عمر ہے حضرت سلمان فارسی کی. وہ ان کے باپ اور وہ آگ کو پوجنے والے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، مگر سلمان فارسی کے دل میں آگ کے خلاف نفرت تھی. انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے دل میں نماز پڑھنے کی حالت کو دیکھ کے شوق بیٹھ گیا. تو انہوں نے راہب سے معلوم کیا کہ یہ جو چیز کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، مجھے اچھی لگتی ہے. آگ کی عبادت کرنا، آگ کو پوجنا مجھے اچھا نہیں لگتا. میں چاہتا یہ ہوں کہ تمہارے پاس رہوں، تمہارے پاس بیٹھ کے تم جو اللہ کا نام لیتے ہو نا، تو مجھے اللہ کا نام لینے میں بڑا سکون ملتا ہے. تمہارے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. حضرت سلمان فارسی کے والد کو جب پتا چلا نا کہ یہ شخص آگ کو خدا نہ مان کے اللہ کو خدا مان رہا، تو انہوں نے پیروں میں زنجیریں ڈال دی. آپ نے معلوم کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ صحیح مذہب کہاں ملے گا، صحیح راستہ کہاں ملے گا، صحیح طریقہ کہاں ملے گا؟ باپ نے تو باندھ دیا. ان کا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ صحیح مذہب کے ماننے والے لوگ ملک شام میں رہتے ہیں، فلاں تاریخ میں قافلہ جا رہا ملک شام میں کسی طریقے سے تمہاری زنجیریں کھول دوں گا، تم ملک شام چلے جانا. کسی طریقے سے رات کی تاریکی میں ان کی زنجیروں کو کھول دیا. ایک قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے. وہاں پہ ایک راہب تھا، گرجا گھر تھا. راہب کے پاس گئے، کہا میں تمہارا خادم بننا چاہتا ہوں، تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ میری خدمت کیا کرنا کیوں چاہتا؟ کہا کہ تمہاری خدمت کر کے مجھے صحیح راستہ مل جائے گا، صحیح پتہ مل جائے گا، صحیح دین، صحیح 10 سال اس کی خدمت کرتے رہے، پانی دیتے رہے، اس کے وضو کے لیے، عبادت کے لیے بستر بچھاتے رہے. جب وہ مرنے کے قریب ہوا نا، حضرت سلمان فارسی نے کہا اب تم تو دنیا سے جا رہے ہو، اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں. تو ملک شام سے اس راہب نے کہا کہ تم نصیبین چلے جاؤ. کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے نصیبین آئے. وہاں پہ ایک راہب سے ملاقات کی، اس کی خدمت کی. 8 سال تک اس کی خدمت کرتے رہے، اس کے گھر کی صفائی، کمرے کی صفائی. اور جب وہ مرنے لگا نا نصیبین کا جو راہب تھا، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ میں کہاں جا کر حق تلاش کروں، صحیح مذہب، صحیح راستہ تلاش کروں. اس نے کہا کہ تم موصل چلے جاؤ. وہاں بھی ایک راہب کے پاس رہے 10-12 سال. جب مرنے کے قریب ہوا تو اس سے آپ نے کہا بتاؤ میں کہاں چلا جاؤں. اس نے کہا اموریہ چلے جاؤ، وہاں بہت بڑا اللہ والا رہتا ہے. 13 سال آپ وہاں رہے. ایک زندگی کا لمبا حصہ اس میں نکال دیا کہ صحیح راستہ مل جائے، صحیح دین مل جائے، صحیح پتہ مل جائے. جب اموریہ گئے نا، کئی سالوں تک وہاں رہے، خدمت کی. جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب صحیح راستہ کہاں ملے گا، کہاں جاؤں میں دین کے لیے، صحیح پتہ کہ کون ہے صحیح مذہب پر. تو اس نے کہا کہ دنیا میں مجھے اب کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے. ہاں میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے نا انجیل میں، اس میں لکھا ہے ایک شخص کے آنے کا وقت، دن، تاریخ، حالات اس کتاب کی وجہ سے پتہ چلتے ہیں. وہ شخص جس شہر میں آئے گا نا، وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، ہوائیں بڑی خوشبودار چلتی ہوں گی. کہا کہ اس جگہ کا نام، کہا جگہ عرب ہے، عرب میں ایک شہر ہے یثرب. یثرب چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ.
آخری نبی دنیا میں اعلان نبوت کرنے والے، وہ تمہیں اگر مل جائیں گے تو صحیح پتہ مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کتنے سال مجھے حق کو تلاش کرتے ہوئے ہو گئے، گھر سے جدا، والدین سے جدا، نصیبین میں رہا، موصل میں رہا، اموریہ میں رہا، سالوں سال کا عرصہ گزر گیا، اب تم مجھے بھیج رہے ہو عرب میں نخلستان کے علاقہ جہاں کھجور کے پیڑ زیادہ ہیں۔ یہ بتاؤ اگر کسی اور نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تو میں تو حق کی تلاش میں جو نکلا ہوں، اگر کسی غلط آدمی نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تو مجھے کچھ نشانی بتا دو، علامتیں بتا دو۔ انہوں نے کہا ان کی علامت یہ ہے، وہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، ہدیہ قبول کرتے ہیں، ہدیہ تحفہ کھاتے ہیں، لیتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ نہیں کھاتے۔ دو علامتیں بتائیں۔ کہا تیسری علامت نبی کی یہ ہوگی کہ ان کی پشت پر ایک نبوت کی مہر ہوگی۔ یہ تین علامتیں ہیں۔ اب اس کو پہچان مل گئی نا، اس نے لوگوں سے پتا کیا حضرت سلمان فارسی نے کہ عرب کے لیے کوئی قافلہ جانے والا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں تاریخ میں قافلہ جائے گا، تو آپ قافلے میں شامل ہو گئے۔ اور قافلے کے لوگوں نے ان کو تنہا جب دیکھا نا تو مشورہ کیا، ایسا کرو کہ ان کو بیچ دو، عرب میں جا کے، مکے میں جا کے بیچ دو، پکڑ کے غلام بول کے بیچ دو۔ ان کو بیچ دیا مکہ میں جا کر۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مکہ میں جب مجھے بیچ دیا نا قافلے کے لوگوں نے، تو ان لوگ بیچنے والوں نے کرم یہ کیا کہ مجھے مدینے کے تاجر کے ہاتھ بیچ دیا، یثرب کے تاجر کے ہاتھ، جو یہودی تھا اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب میں صبح شام پریشان رہتا تھا کہ کب وہ نبی آئیں گے، کیسے ملاقات ہوگی، کیسے ملاقات ہوگی۔ 80 سال تک تلاش کرتے رہے آپ، صحیح راستہ، صحیح مذہب، صحیح دین، صحیح طریقہ۔ تو جس یہودی نے خریدا تھا تو وہ یہودی ان سے کھجوریں توڑوا رہا تھا، اور وہ یہودی اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا کہ کوئی شخص مکہ سے ہجرت کر کے یثرب آیا ہے اور وہ مسجد قباء کے پاس ہے، نام محمد بتاتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب اسی کا پتہ بتایا تھا اس راہب نے۔ وہ حضرت سلمان فارسی نے جب سنا نا اپنے یہودی مالک کو بات کرتے ہوئے کہ محمد نبی ہونے کی بات جب سنی تو تیزی سے اتر کر آئے اور معلوم کیا کہ اے میرے مالک، ابھی تم جس کا نام لے رہے تھے نبی محمد، ذرا دوبارہ وہ بتاؤ اس کی تعلق سے۔ اسے غصہ آیا، ان کے سینے پہ گھونسا مارا، کہا تو غلام ہے، تجھے کیا مطلب ہے اس سے؟ میں تیرا آقا ہوں، جا اپنا کام کر۔ لیکن دل میں ان کے خیال پیدا ہوا، ہوا چلی، پتہ لگا ان کو۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وقت نکالا جائے، اب وہ جو نبی آئے ہیں نا، جو مسجد قباء کے پاس ہیں، ان کا امتحان لیا جائے۔ کچھ کھجوریں لی اور یہ نیت کیا کہ کھجوریں صدقے کی ہیں۔ شام کے وقت میں گئے، اللہ کے نبی مسجد قباء میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لے کر گئے کھجوریں، کہا اے محمد یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو اللہ کے نبی نے غریب صحابہ کو دے دی، خود نہیں کھائیں۔ تو انہوں نے دل میں کہا کہ ہاں یہ پہلی نشانی پوری ہو گئی، انہوں نے صدقہ استعمال نہیں کیا۔ اور جب دوسری مرتبہ کھجوریں لے کر گئے حضرت سلمان فارسی تو یہ نیت کی کہ کھجوریں ہدیے کی ہیں، تحفے کی ہیں، تو نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول، یہ اے محمد یہ کھجوریں جو ہیں ہدیے کی ہیں، تحفے کی ہیں، تو سرکار نے خود بھی کھائی اور صحابہ کو بھی کھلائیں۔ انہوں نے دل میں خیال کیا شکر ہے کہ میری دو نشانیاں پوری ہو گئی، گھر سے جو نکلا ہوں صحیح راستے کی تلاش کے لیے، اب قریب قریب مجھے وہ راستہ نظر آ رہا، کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں، کہاں کہاں بازاروں میں، مکہ کے بازار اگاز میں بکتا رہا، صحیح مذہب کی تلاش میں، صحیح دین کی تلاش میں، کہاں کہاں دھول چھانتا رہا۔ اب دو نشانیاں پوری ہو گئی نا تو ان کا دل خوشی سے مچلنے۔ اب ایک نشانی باقی رہ گئی، اس 78 سال پہلے جو بتایا تھا یہودی نے، کیا 3 نشانیاں ہوں گی نبی کی۔ ایک نشانی ان میں سے یہ ہے کہ پشت کے پیچھے مہر ہوگی ایک کبوتر کے انڈے کی برابر، تو تیسری نشانی باقی رہ گئی۔ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے اور ایک باغ میں تشریف فرما تھے۔
اب یہ سلمان فارسی کو پتہ لگا تو یہ بھی اس باغ میں پہنچ گئے. اب نبی کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں. کیوں؟ نبی کے بدن پہ چادر پڑی تھی. اب ان کا انتظار یہ تھا کہ میرے کہنے سے بولنے سے پہلے میں یہ کہوں کہ نبی چادر ہٹا کے مجھے اپنی تیسری نشانی دکھا دیجئے جو راہب نے بتایا تھا مجھے سالوں سال پہلے. تو ان کی تمنا یہ تھی کہ نبی سے کہے بغیر تیز ہوا کا جھونکا آئے اور چادر اپنا آپ سے اڑ جائے اور میری تیسری نشانی پوری ہو جائے تو مجھے صحیح نبی کا صحیح انسان کا پتہ 80 سال کے بعد مل جائے. تو ہوا تو نہ چلی مگر نبی پاک مسکرا کے پیچھے مڑے اور کہا سلمان تیسری نشانی کی تلاش میں ہے نا. اپنی مبارک چادر کو اتار دے. کہا تیری تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی. تیسری نشانی بھی مل گئی. جب اللہ کے نبی نے چادر اتاری نا تو دونوں ہاتھوں سے نبی کی پشت کو پکڑ کر دل بھر کے روئے. 80 سال کے بعد انہیں پتا چلا مذہب اسلام کا. 80 سال کے بعد اتنا روئے نبی سے مل کے, اتنا آنسو بہائے, اسی کی تلاش میں نکلے. کہاں کہاں خدمتیں کرتے رہے, کہاں کہاں دھول چھونکتے. کیوں؟ صحیح راستے کا پتہ مل جائے. صحیح راستہ. ہم نے کبھی سوچا ہے, کبھی خیال کیا ہے؟ ہم نے تو اتنا بھی خیال نہیں کیا. ہم اپنے موبائل پر جو گانا لگاتے ہیں اس گانا گانے سے کافر ہو جاتے ہیں. خدا تجھے جب آسمان سے دیکھتا ہوگا. ہم خدا سے تیری شکایت کرنے نکلے تو خدا بھی تیرا عاشق نکلا. قدرت نے بنایا ہے فرصت سے تجھے میرے یار. اس طرح کے گانے سے سننے سے آدمی ایمان سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو دوسروں کو خوشی بے لذت گناہ جس سے ہمیں سکون نہیں ملتا. بے لذت گناہ کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا. گانا گانے سے کافر ہو جاتا ہے اسلام. اور ہم نے کتنی دھول جھونکی ان صحابی نے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اس یہودی کا غلام ہوں. میری تمنا یہ تھی کہ میں آپ کے پاس خدمت کروں, آپ کی بارگاہ میں رہوں, آپ کی خدمت کروں. اب سرکار کو تو پتا تھا نا کہ کتنے سالوں سے مجھ سے محبت کرتا چلا آ رہا, کہاں کہاں ٹھوکریں کھا کے مجھ تک پہنچا ہے. جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ آپ کے دربار میں رہنا چاہتا ہوں, سرکار نے کہا پریشانی کہا یا رسول اللہ وہ یہودی آزاد نہیں کرتا اور اس نے ایسی شرط رکھی ہے کہ پوری زندگی بھی اس کی شرط کو پورا نہیں کر سکتا. کہا کیا شرط ہے؟ کہا 300 کھجوروں کے درخت مانگتا ہے جوان, 2 کلو سونا مانگتا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا 2 کلو سونا, 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجور کے درخت جوان. ایک کھجور کا درخت جوان ہونے میں 5 سال لگتا ہے تب وہ جا کے پھل دیتا ہے. سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہو کہ گڈھا کھودے, 300 گڈھے کھودے. سرکار نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کوئی درخت نہ لگائے گا کھجور کا, تم لوگ گڈھے کھودو میں لگاؤں گا اپنے ہاتھ سے. 300 گڈھے کھود دیے. سرکار نے جب لگائے نا کھجور کے درخت تو ایک ہی رات میں جوان ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو وہ عظمت دی کیوں سرکار جانتے تھے نا اس نے مجھ سے کتنی محبت کی ہے. اب انہوں نے تو تھوڑا بہت حق ادا کیا سلمان فارسی نے, اب نبی نے محبت ایک رات میں ایک اتنا بڑا ایک کبوتر کے انڈے کے برابر ایک سونا اللہ کی نبی کی بارگاہ میں. سرکار نے فرمایا سلمان انہوں نے کتنا سونا مانگا تھا؟ کہا رسول اللہ 2 کلو 40 اوقیہ سونا. کہا اس کو لے کے جاؤ اور تول کے دے دو. دل میں خیال کرنے لگے یہ سونا تو 100 گرام بھی نہیں ہے. انہوں نے مانگا 2 کلو میں اس لیے بول رہا ہوں آپ کو 40 اوقیہ نہیں سمجھ میں آئے گا. انہوں نے دل میں خیال کیا تو بار بار مڑتے تھے نبی کی طرف دیکھتے تھے, یہ تو 2 کلو ہے ہی نہیں 100 گرام ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے وزن کرو. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب جا کے میں نے وزن کیا تو سونا پورا 2 کلو نکلا. بولے سبحان اللہ. جب آ گئے نا سرکار نے ان کی محبتوں کو بتایا, ان کی دین کے تعلق سے بتایا تو انصاریوں نے کہا یا رسول اللہ سلمان تو ہمارے ہیں. اب مہاجرین نے کہا سلمان تو ہمارے ہیں. انہوں نے کہا انصاریوں نے سلمان ہمارے, مہاجرین نے کہا سلمان ہمارے. پھر پتہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا فرمایا؟ نہیں سلمان تمہارے بھی نہیں ہے, سلمان منا اہل البیت, سلمان من اہل البیت. لوگوں سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے ہیں. سلمان اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو بغیر اجازت کے اللہ کے نبی نے گھر جانے کی اجازت دیا.
ان کے گھر جاتے تھے نبی پاک کے گھر بغیر اجازت کے، حضرت سلمان فارسی، اتنی طلب دین کے لیے، اتنی خدمت، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کبھی محنت نہیں کیا نا، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مذہب اسلام۔ قرآن مجید کا 3 پارہ، آخری پیج اور آخری آیت، تمہارے پاس کسی کے پاس 1 کنٹل سونا ہے؟ نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس پوری دنیا کی زمین بھر جائے سونے سے، اتنا سونا ہے؟ نہیں ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس جو دولت ایمان ہے نا، تمہارے پاس جو اسلام ہے نا، پوری زمین اگر سونے سے بھر دی جائے تو ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اسلام اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ چلو تم سے پوچھتا ہوں، چلو تم بتاؤ کہ دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ کسی کو نام یاد ہے؟ نہیں یاد ہے کسی کو نام یاد؟ پوری دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ بل گیٹس؟ کون ہے بتائیں؟ پوری دنیا میں اب اس کے بارے میں تم نے بتا دیا کیوں لوگوں نے کہا کہ مالدار ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا کوئی مالدار ہو۔ اب سنو حدیث پاک سے مالدار آدمی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جو فجر کی سنتیں پڑھ لیتا ہے نا، جماعت سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھتا ہے نا، پوری دنیا میں سب سے بڑا مالدار آدمی وہ ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا مالدار غنی آدمی ہے جو فجر کی سنتیں ادا کر لے۔ آپ یہاں سے جائیں نا تو کچھ یہ لے کر جائیں، دیکھیں کتنی عمر ہے تمہاری؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 20 سال، 15۔ سرکار نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جانتے ہو میری امت کی عمر کتنی ہے؟ ہماری امت 60 اور 70، میری امت کی عمر 60 سال ہے، یہ 70 سال ہے۔ میری امت کی عمر 60 سال، یہ 70 سال۔ تم کہو گے حافظ جی ہمارے یہاں تو کوئی 90 سال کے نہیں ہے، کوئی 45 سال کے نہیں ہے۔ سنو وہ عمر کیسی عمر ہے کہ جو دوسرے اوپر پوری ڈیپینڈ۔ ہم نے پتا ہے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ بڑھیا مجھ سے کہہ رہی تھی حضرت دعا کر دیجئے مجھے موت آ جائے۔ کتنے لوگوں کو موت کی دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو 60 سال 70 سال کی بعد کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ صرف دواؤں پہ رہتی ہے، اور اولاد بھی دل اتنا خرچہ ہوتا ہے دواؤں میں، معلوم ہے؟ اولاد بھی دل میں کہتی ہے کہ اب تو ہم سے بھی خرچہ برداشت نہیں، کہاں سے لائے اتنا خرچہ، کہاں سے آئے گا اتنا پیسہ، کہ کیسے کریں علاج، بچوں کو کھلائے کہ علاج کریں۔ تو 50-60 سال کی بعد کی زندگی ایک دم قبر کی زندگی ہے۔ اب مان لو تمہیں ایسی بیماری ہے، علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں اور درد رکنے کا نام بھی نہیں لیتا ہے، آدمی پتہ کیا کرتا ہے؟ موت کی دعا کرتا ہے، اور پھر اسے موت نہ آئے تو ایک شخص ہے ہماری مسجد میں رہتے ہیں حاجی افسار گڈو بخشی کے، ان کے لڑکے کا نام ہے حفظان احمد، 3 مرتبہ بلڈ کینسر میں ابھی پرسوں گئے ہیں وہ اپنے بیٹے کو لے کے، 12 سال کی عمر ہے، ایک مرتبہ گئے ٹھیک ہو گیا، کئی لاکھ روپے لگے، رو کے کہہ رہے کہ حضرت سب چلا گیا۔ آنچل ہاسپٹل کے بغل میں چھوٹا سا ان کو آفس ہے، 3 مرتبہ گئے پھر ٹھیک ہو گیا، لاکھوں روپے لگایا، پھر ٹھیک ہوا، پھر لاکھوں روپے لگائے۔ جب بیٹا ٹھیک ہو گیا تو ان کی بیوی کی دونوں کڈنی فیل ہو گئی۔ اب دعا کراتے رہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سن لیتا، جس کی دونوں کڈنی فیل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیوی کو شفا دی، پھر بیٹے کی پھر 3 مرتبہ طبیعت خراب، تو کل پھر گئے ایسے۔ طبیعت جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہو اور درد رکنے کا نام نہ لے اور دوا بھی کام نہ کرے، تمہارے بدن میں نا 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ۔ سرکار نے فرمایا ہر انسان کو چاہیے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے، اس لیے کہ ایک جوڑ میں بھی اگر درد ہو گیا نا، داڑھ میں درد ہوتا ہے نا، پوری رات نکل جاتی ہے روتے روتے۔ پتھری کا درد ہوتا ہے نا، پتھری کا درد، آدمی کیسے بے چین ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جو صحیح سلامت ہو نا، یہ ہمارا کرم ہے۔ میں کب تک رہو گے صحیح سلامت؟ سنو، انا للہ، آنا ہماری طرف ہے، راجعون، واپس ہماری طرف آنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہماری طرف آؤ نا تو خالی ہاتھ مت آنا، کچھ لے کر آنا۔ اب تم نے کچھ لے کر جانے کی کچھ تیاری کی ہے تو وہ سب سے بڑی اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے تم سے مطالبہ کیا، ہمارے پاس آؤ تو کچھ لے کر آؤ۔
معلوم ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان مت کھونے دینا۔ اب سنو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آج کل اس دور میں ایمان چھیننے والے لوگ بہت پھر رہے ہیں، تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارا ایمان چھین لیں گے، اور تم خالی نعرہ لگانے میں پتہ رہ جاؤ گے، نعرہ تکبیر ایمان چلا جائے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے علماء سے جڑ کے رہے، ایسے فتنے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ معلوم ہے ایک شخص نے کیا کہا تھا کہ قرآن مجید میں گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے، اور پھر جب اس کی پکڑ ہوئی نا پوری دنیا میں، اس نے کہا نہیں مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔ اب چلو اس نے کہا غلطی ہو گئی معاف کر دو، مگر سوال پیدا یہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے کہ قرآن میں غلطی ہے؟ چلو غلطی ہو گئی معاف کر دو، یہ بات آئی کہاں سے کہ قرآن؟ سوچ کیسے لیا، گمان کیسے کر لیا؟ قرآن مجید میں غلطی، سنو اس نے بتایا کہ نہیں قرآن مجید میں غلطی گرامر کی، جب لوگوں نے کہا تو معافی مانگ لی، تو معاف بھی کر دیا، مگر یہ سوچ آئی کہاں سے کہ قرآن مجید جس نے، اور ہمارا معلوم عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں غلطی لفظ کی تو دور کی بات ہے، زیر زبر کی بھی غلطی نہیں ہے، اور کتنے بھی جاہل ہوگا ان پڑھ ہوگا وہ بھی کہتے ہیں نہیں قرآن مجید میں غلطی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کیوں؟ یہ آپ لوگوں نے تو پڑھا نہیں ہے قرآن شریف گرامر کے ساتھ میں، مگر تم پھر بھی کہتے ہو قرآن میں غلطی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے علماء سے سنا ہے بچپن سے کہ قرآن سچا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب تم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر اس مولانا نے تقریر کی تھی نا کہ قرآن میں گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا، اس میں یہ ہونا چاہیے یہ نہیں، اس نے تو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سینکڑوں لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کینیڈا میں اس کا بیان چل رہا ہے، سینکڑوں لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلا ارے حضرت آپ قرآن میں غلطی کے بتا کیسے رہے؟ قرآن میں اتنی بڑی غلطی ہے، لیکن قرآن میں تو غلطی کی سوچ ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ آپ چھوٹی کہہ رہے ہیں، چھوٹ نہیں، ہم سن ہی نہیں سکتے، آپ نے کیسے کہہ دیا قرآن میں غلطی؟ نہیں قرآن میں غلطی اتنے لوگوں میں سے کسی نے بھی نہیں کہا۔ معلوم ہے کیوں؟ اسی لیے نہیں کہا کہ وہ سننے والے وہ لوگ تھے جہاں پر صحابہ کی توہین ہوتی تھی، اولیاء اللہ کی توہین ہوتی تھی، نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھی۔ نبی کو پیٹھ پیچھے کی علم نہیں ہے، نبی تو ہماری طرح ہیں، نبی ہماری طرح بشر ہیں، ہماری بھی اولاد ہے، نبی کی بھی اولاد ہے۔ تو جو اولیاء اللہ کے جو گستاخ ہوتے ہیں نا، جو ولیوں کے، صحابہ کے، نبیوں کے گستاخ ہوتے ہیں، ان کے سامنے کیسی بھی بات کی جائے ان پہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ ورنہ اگر میں کہوں کہ قرآن میں چھوٹی سی غلطی ہے، تم مجھ سے ضرور پوچھو گے، اگر تمہیں یہاں نہیں پوچھو گے نا باہر ضرور کہ امام صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا غلطی ہے، آپ اگر نہ پوچھیں نا تب بھی آپ کا دل بے قرار بے چین ہوگا۔ نہیں آپ کا دل کہے نہیں قرآن میں تو غلطی نہیں ہے۔ جو اولیاء اللہ کی گستاخی کرتا ہے، جو صحابیوں کی گستاخی کرتا ہے، جو نبیوں کے خادموں کی گستاخی کرتے ہیں نا، ان کا ذہن ایسے بن جاتا ہے وہ ہر طرح کی گستاخی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اپنا ایمان ان لوگوں سے بچا کے رکھیں، ایمان نہ جانے دیں۔ تمہیں اگر کوئی بات پتہ نہیں ہے نا تو خاموش ہو جاؤ، بحث مت کرو، علماء اپنے علماء سے رابطہ کرو۔ ایمان اگر صلاح، آخری بات بتا رہا ہوں، ایک صحابی رسول حضرت حبیب بن زید، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک شخص نے کہا محمد نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس نے خط لکھا نبی کی بارگاہ میں، اے نبی آپ بھی محمد، آپ نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں، تو آپ اور ہم میں جھگڑا ہوگا تو میرا آپ سے ایک گزارش یہ ہے، آپ ایسا کریں ادھر کے علاقے کے آپ نبی بن جائیں اور ادھر کے علاقے کا میں نبی بن جاؤں، عرب کے آپ نبی بن جائیں، عجم کا میں نبی بن جاؤں۔ یہ اس نے نبی کی بارگاہ میں خط لکھا مسیلمہ نے، اللہ کے نبی نے لکھا، کہا کہ لکھو انت کذاب، کہ پوری دنیا میں تجھ سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے، کذاب لکھا۔ اور پھر لکھنے کے بعد سرکار نے فرمایا بتاؤ یہ خط کون لے کر جائے گا اس کے پاس میں؟ معلوم ہے کون لے کر گیا تھا خط؟ اب جس خط میں یہ بات لکھی ہے، اس زمانے کے بادشاہوں کا ماحول پتہ کیا ہوتا تھا کہ خط آتا تھا نا تو اپنا آپ نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے پڑھ کر سناؤ خط،
تو ایک شخص ہوتا تھا وہ خط پڑھنے کے کام کرتا تھا بادشاہوں کے، بلند آواز سے خط پڑھتا تھا. اللہ کے نبی نے لکھا قذاب. تو یہ کون لے کر گیا؟ حبیب بن زید لے کر گئے یہ خط. یہ خط لے جانے کا مطلب معلوم ہے تمہیں؟ جان سے ہاتھ دھونا، دوسرے کے علاقے میں جا کے اسے قذاب بولنا. 12 بچے تھے ان کے، اور کچھ بچے وہ تھے جو بہت چھوٹے تھے، ایک بچے دودھ پینے والے. ایک مرتبہ یہ بچوں کی فکر نہیں کی انہوں نے. کیوں؟ مسئلہ رسول اللہ کا تھا، ختم نبوت کا مسئلہ. جب ان کے دربار جب وہاں گیا نا وہ مسلمہ کے پاس، مسلمہ نے کہا، خوش ہوا کہ محمد نے چلو میرے خط کا جواب دیا، کچھ نہ کچھ تو لکھا بھیجا ہوگا، رحمت للعالمین ہے، رحم کی باتیں کرتے ہیں. ایک بات تسلیم کر لی ہوگی، آدھے کہ تم نبی آدھے کہ میں نبی. جب پڑھانا کہا کہ خط پڑھ کے سناؤ، تو اس نے کہا مسیلمہ سب سے بڑا کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے. اب سب نے سن لیا، اکیلے میں پڑا ہوتا تو کچھ کر سکتا تھا. جب سب نے سن لیا، اس نے کہا مسیلمہ نے، حبیب بن زید تمہارا کیا خیال ہے میرے تعلق سے؟ اس نے کہا خیال پوچھتا ہے؟ نبی نے کہا کذاب تو کذاب ہے. خیال پوچھتا، میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. ارے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. اور بدلے گا زمانہ، قرآن نہ بدلا جائے گا. یہی ہمارا ماننا ہے، قیامت تک یہی کہیں گے. کہا کہ تیرا بھی یہی ماننا؟ کہا تلوار لاؤ. آپ کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا. اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا تو ہمیں پہچانتا نہیں ہے، ہمیں موت سے ڈراتا ہے. بدر و احد میں ہمیں آزمایا گیا، خیبر میں آزمایا گیا. ہم تو وہ ہے جب صبح ہوتی ہے نا تو نماز کی بعد پہلی دعا یہ کرتے ہیں اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. تو دوسرا بازو کاٹ دیا، آپ کے پیر کاٹ دیے، صرف آپ کا بیچ کا بدن کا حصہ بچا. کہا اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا خیال کی بات کرتا ہے، جو نبی نے کہہ دیا تو جھوٹا ہے، تو اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے. 7 سمندر کا پانی بھی تیرے جھوٹ کو مل کے دھو نہیں سکتا، میرے نبی نے کہہ دیا. کہا کہ تیل کی کڑھائی گرم کرو اس میں ڈالنے کے لیے. جب آپ کو ڈالنے کے لیے ڈالا گیا، آپ ڈالنے کے لیے جب تیار ہو گئے نا، آپ رونے لگے. اس کو ترس آ گیا کہ چلو اب یہ اپنے بات سے واپس آ رہا ہے. اس نے کہا مسلمان ہے، حبیب روتا کیوں ہے؟ اپنی بات سے تو پھر گیا. کہا میں روتا اس لیے ہوں، میرے بدن میں صرف ایک جان ہے. میری تمنا یہ تھی میرے بدن میں جتنے بھی بال ہیں نا، ہر ایک بال کے بدلے اللہ مجھے جان دیتا، اور ہر بار میں اسلام کے نام پہ جان قربان. میری تمنا یہ، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو اس نے یہ بات سنی نا، جل گیا، اور حبیب بن زید کو کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈال دیا گیا. ادھر یہ کڑھاؤ میں گئے، ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد رو رہے ہیں مصلی پہ بیٹھ کے. صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا، مگر رب کائنات نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے. جب کوئی خدمت کرتا ہے نا، اس کو رسول اللہ صلہ بھی ایسے دیتے ہیں اور دلواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب آپ کی والدہ کو پتا چلا، آپ سنیں اسلام کیا ہے، آخری بات بتا رہا ہوں. جب ان کی ماں کو پتا چلا، جن کا بس یہی بیٹا تھا اور ان کے 12 بچے تھے، اب کوئی کمانے والا نہیں. ان کی ماں کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا. اور شہید کیا گیا کس طرح؟ یہ والا ہاتھ کاٹا، یہ والا پیر کاٹا، پھر اس کے بعد میں جو بچا آگ میں ڈال دیا. اب ان کی مانے والوں نے کیا جواب دیا؟ 50,000 لوگوں کی جوانی مل جائے نا، ایسا جواب دینے کی ہمت پیدا نہیں کر سکتی. آپ کی ماں نے کہا لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ. آپ کی ماں نے کہا اس طرح شہید کیا میرے بیٹے کو، ارے اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ رب کائنات نے میرے دودھ کی لاج بچا لی اور میرے بیٹے نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا. یہ جذبہ تھا اسلام کا. ان لوگوں نے نا اسلام سے سمجھوتا نہیں کیا. تو دوستان محترم، یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں، اپنا اسلام اپنا دین کسی بھی حال میں نہ، کوئی اگر دھوکہ دے نا، آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، ان سے وابستہ کریں. کوئی کسی بھی فرقے کی صورت میں آتا ہے، کوئی مولائی کی صورت میں آتا ہے، کوئی ان کو افضل بتاتا ہے، یہ افضل ہیں، صحابہ کرام میں یہ افضل ہیں. یہ تو آج کی بات کر رہا، صحابہ کرام کا دور 1400 سال کا پہلے کا ہے، اور ان سب پہ باتیں ہو چکی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ایک صاحب ہمارے پاس آئے
کہ حضرت علی کے تعلق میں حضرت امیر معاویہ میں یہ اس میں یہ افضل ہیں، انہوں نے ایسے کیا، یہ کیا. ہم نے بتایا کہ تو اب چکر میں پڑ رہا ہے ان میں یہ کیا، یہ بتا تیرے غوث اعظم کے تعلق سے تیرا خیال کیا ہے. اس نے کہا غوث پاک تو ہمارے سردار ہیں. میں غوث پاک تیرے سردار ہیں تو غوث پاک نے اپنی کتاب میں حضرت علی کی بھی تعریف کی ہے، حضرت امیر معاویہ کی بھی تعریف کی ہے. اب وہ خاموش ہو گیا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مطلب تجھے غوث اعظم کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جسے غوث اعظم کی بات سمجھ میں نہیں آئے نا وہ بندہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہمارا علم تو کم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان جیسے ولیوں کو جو علم عطا فرمایا ہے. ہم تو کہتے کوئی ہم سے بات کرے، اگر کوئی خرافات کرتا ہے تمہارے درمیان بیٹھ کے، بالخصوص میں آپ لوگوں سے جتنے ہماری اوقات ہے بساط ہے جہاں تک میری آواز جاتی ہے کہتا ہوں، تم سے اگر کوئی بات خرافات کرتا ہے دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، آپ اسے لے کے ٹوٹی مسجد آ جائیں. کوئی کہتا ہے نا یہ افضل ہے، یہ ان کا پہلا نمبر ہے، ان کا دوسرا نمبر ہے، یہ ہے، اس طرح ہونا چاہیے، ہم مولائی ہیں، اس کو لے کے مسجد حبیب آ جائیں آپ لوگ، مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. دوبارہ پھر آپ سے وہ بحث نہیں کرے گا. ہوتا کیا ہے، ہماری جاہل عوام سے بحث کر کے یہ لوگ اپنا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں. اب جاہل عوام کے جواب دے گی کسی طالب، تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ علم والوں سے بات کریں، ان علم والوں سے کانٹیکٹ میں رہیں. سرکار نے فرمایا لوگوں میری آخری بات سنو، بتانا چاہتا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك. فرمایا نبی نے کہ تو عالم بن جاؤ یا تو متعلم بن جاؤ. عالم متعلم نہیں بن سکتے تو ایک کام کرو، عالم دین کی بات سننے والا بن جاؤ. تو یہ بھی اگر نہیں کر سکتے تو سنو، عالم دین سے محبت کرنے والا بن جاؤ. عالم دین سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کے ذریعے تمہیں گمراہی سے بچا دے. 4 باتیں بتائیں اللہ کے نبی نے، پھر فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتَهْلِكَ. 5واں بننے کی کوشش مت کرنا، یعنی عالم دین سے ہٹ کے مت چلنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس علم دین کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جلسے کو قبول فرمائے. اگر تم نے میری باتوں پہ عمل کیا، کچھ خیال کیا، سوچا، غور کیا تو جلسہ کامیاب ہے. ورنہ اتنی دیر تک جاگتے رہنا، تھوڑی دیر اپنا اچھلنا، نعرہ لگانا اور پھر سب کچھ بھول جانا، ایک کامیابی کی علامت نہیں. تم اگر اس جلسے کے ذریعے اپنا ایمان بچا لیتے ہو نا، اپنا اسلام بچا لیتے ہو، گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہو، تو سمجھ لو تمہارا یہ جلسہ کامیاب ہے، تمہارا یہ جلسہ کامیاب ہے. رب کائنات ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.